أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وزوجته وبابه سيد المسلمين أبي المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجلين المرتقبين، لا سيما بقية الله في الأرض وحجته على العالمين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عزیزان محترم، فاتحہ کی والد الکرام، عزاداران سید الشہداء، ہماری کا عنوان دشمن شناسی اور عاشورہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ دشمن شناسی کا موضوع ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے جس پر قرآن نے ایک ایسا اصل موضوع جس پر قرآن نے تقریباً 1500 آیتیں موجود ہیں اور خدا نے نازل کی، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اور مولا کائنات حبیب کائنات بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بنیادی مسائل کو بھلا دے اور کوئی ملت بنیادی اور اصلی مسائل کو بھلا کر فرعی مسائل میں گرفتار ہو جائے تو یہ ملت نابود ہو جاتی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ نابودی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ملت اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، مردہ ہو جائے گی، بلکہ یہ ہے کہ اس کا عروج رک جائے گا، وہ ملت ترقی نہ کر پائے گی۔ عزیزان محترم، دشمن شناسی کا جو ٹاپک تھا اتنا اہم تھا کہ خداوند متعال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تاج خلافت سے سرفراز کیا، اتنی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اور پھر کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے تمام اسماء کی تعلیم دی، یعنی آنے والا شخص جو خلیفہ بن کے آ رہا ہے وہ ہدایت لینے نہیں آ رہا، عام آدمی نہیں ہے، وہ ہدایت لینے نہیں آ رہا، اس کی ذمہ داری لوگوں کی رہبری ہے، وہ لوگوں کو ہدایت دینے آ رہا ہے، اور عام آدمی بھی نہیں ہے، علم کے اعتبار سے کمی نہیں ہے اس کے علم میں، کیونکہ قرآن نے خود کی فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بشریت کی
ہدایت کے لیے منتخب کیا، اور پھر ہم نے تعلیم حضرت آدم علیہ السلام نے کوتاہی نہیں برتی، بلکہ ایک آدھی دو تین نہیں، نہیں ہے، کلھا ہم نے تمام عصمت کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو دی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود حضرت آدم کو زمین پہ نہیں بھیجا کہ اب آپ جائیں اور جا کے ہدایت شروع کریں، کہا نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک ورکشاپ کا انتظام کیا کہ نہیں آپ ایسے نہیں جائیں گے، حالانکہ آپ حامی ہیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم نے آپ کو بہت ساری تعلیم دی ہے، لیکن جب تک دشمن شناس نہیں ہوں گے، آپ اپنے دشمن کو نہ پہچانیں گے، آپ کو دشمن سے کا سامنا نہ کرایا جائے اور اس کی چالاکیوں کے بارے میں آپ باخبر نہ ہو، تو ہاتھی ہونے کے باوجود، یہ سارے مسائل جاننے کے باوجود، ان تمام عصمت کی تعلیم کے باوجود جو ہے وہ آپ شکست پا سکتے ہیں۔ لہٰذا روک دیا، کہا نہیں آپ نہیں جائیں گے، بلکہ پہلے ورکشاپ کرائی جائے گی آپ کی۔ اور آپ نے دیکھا جس طرح سے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جب جاب لگتی ہے تو مختلف جگہوں پہ آپ کو پہلے ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ پہلے ٹریننگ کیجیے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ جاتے ہیں۔ ٹریننگ کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آپ کو کون سا عمل کرنا ہے، کون سا عمل نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ نے طب پڑھا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک مثال کے طور پہ کسی آدمی کو لٹایا جاتا ہے، کوئی مجسمہ ہوتا ہے، اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، اعضاء کا تعارف کرایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے آپریشن کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کام ہوتا ہے، سرجری کیسے ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے ورکشاپ کے اندر جو چیزیں آپ کو پتہ ہے، ایک ورکشاپ باقاعدہ طور پہ لگائی جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے حج کیے ہوں گے، جو عمرے پہ گئے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا اس سے وہاں جانے سے پہلے آپ کی یہاں پہ کلاس لگائی جاتی ہے، ایک ورکشاپ آپ کو بتائی جاتی ہے کہ حجر اسود کہاں پہ ہے، آپ کو طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ طواف ختم کرنا ہے، احرام کیسے لگے گا، آپ کو کون سی چیزیں استعمال کرنی ہے، کون سی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے، یہ آپ کو یہاں ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ آپ توجہ کریں، آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ پہ حرام ہیں، آپ کو یہ والا کام انجام نہیں دینا۔ مثال کے طور پہ جب آپ احرام پہن لیتے ہیں آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے آئینہ دیکھنا آپ کے لیے۔ اسی طرح سے خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، خاتون کے پاس نہیں جا سکتے آپ، اور بھی بہت ساری جو ہے تقریباً 26 اور 27 چیزیں ایسی ہیں جو ایک ایسے شخص کے اوپر جو محرم ہو اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، وہ یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ جب آپ ورکشاپ میں ہوتے ہیں تو اگر آپ آئینہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، لیکن کیا یہ حرام ہے، گناہ کیا ہے؟ گناہ یہاں نہیں ہوگا، آپ توجہ کریں، گناہ یہاں نہیں ہے، گناہ کہاں ہوگا؟ جہاں شریعت نافذ ہونی ہے، شریعت یہاں نافذ ہوتی ہے، یہ شریعت کعبے کے پاس جا کے نافذ ہوتی ہے۔ جب آپ وہاں شروع کرتے ہیں کام کو، اب اگر آپ نے آئینہ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ آپ کی جو ہے خطا شمار ہوگی، اور پھر آپ کو جو ہے وہ سزا ملے گی، وہ جرم آپ کا شمار ہوگا، اور پھر جو آپ کو جرمانہ لگائیں گے وہ آپ کو دینا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں بکرا ہے، کہیں پہ آپ سے گائے لی جائے گی، کہیں پہ آپ سے اونٹ ہے، یہ بہت سارے مسائل جو ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن اگر ورکشاپ میں آپ آئینہ دیکھ لیں تو آپ نہ گناہگار، غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بکرا دیں۔ آپ کو سے بکرا لیا ہے کبھی ورکشاپ میں؟ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ آپ سے غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن گناہگار نہیں ہے، کیونکہ گناہگار کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے اور وہ اس کا جو ہے وہ ازالہ کرے گا۔ بالکل حضرت آدم جو ہے ورکشاپ کر رہے ہیں، حضرت آدم ابھی معمور نہیں ہوئے، کیونکہ معمور وہاں نہیں ہے، آدم معمور کہاں ہے؟ زمین کے اوپر ہے۔ سارے لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکا آج تک کہ حضرت آدم نے غلطی کی تھی، حضرت آدم سے گناہ ہوا تھا یا گناہ نہیں ہوا تھا۔ گناہ تو جب ہوتا ہے اگر یہاں کر دے، وجہ ہے کہ ابھی تو ورکشاپ کی منزل ہے، ورکشاپ میں غلطی ضرور ہو جاتی ہے مگر گناہ شمار نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو
بھی ایک ورکشاپ لگائی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ مسائل ہوں گے، اس طرح سے ہوگا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ سارے مسائل ہوئے، اور پھر اس کے بعد قرآن نے کہا فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، بس حضرت آدم کو یہی کہلانا تھا کہ سارے اسماء نے تعلیم کی، لیکن دشمن کو پہچاننا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا یہاں جو ہے دشمن شناسی کر رہی حضرت آدم سے کہ اس شیطان سے ہمیشہ محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو غلطی معاف ہو جاتی ہے کیونکہ تب کیا ہوتا ہوگا آپ سے، لیکن وہاں کی غلطی معاف نہیں ہوگی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ورکشاپ بنائی گئی اور ان کو بھیجا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وہاں پہ تعارف شیطان کا کرایا، بتایا یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کو پھسلا سکتا ہے، اور دشمن آقا کے سروپ میں ہے، یہ بتایا وہیں پہلے مرحلے میں۔ یعنی شیطان جب آیا تھا وہاں پہ تو اس نے یہ نہیں کہا تھا حضرت آدم سے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، یہ کہے گا بھی نہیں آپ کو، توجہ کریں، یہ آپ سے نہیں کہے گا کہ میں آپ کا دشمن ہوں، بلکہ وہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں، توجہ کریں، میں تو آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ آپ باقی رہے، آپ ترقی کریں، آپ دوام زندگی رکھتے ہو، میں آپ کے لیے چاہتا ہوں۔ یعنی آپ کو بہت ساری چیزوں کی جو ہے توجہ کریں، وہ امیدیں دلاتا ہے، آپ کے سامنے اس طرح سے پیش ہوتا ہے جیسے وہ آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، اور آپ کو پھر لے کے اڑ جاتا ہے، آپ کو اغوا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس نے توجہ کریں، ایک تو یہ مسئلہ کہ دشمن موجود ہے اور وہ ہے شیطان آپ کا، دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ آپ کو بھڑکائے گا، جب اس نے آپ کے بابا کو نہیں چھوڑا تو آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، تیسرا مرحلہ یہ کہ آپ توجہ کریں کبھی بھی دشمن جو ہے وہ دشمن کے روپ میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو ہمیشہ یہ بتائے گا میں آپ کا ہمدرد ہوں، ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو لکھانا چاہتے ہیں، ہم آپ کا دوام چاہتے ہیں، ہم آپ کی بقا چاہتے ہیں۔ دشمنان اسلام جتنے بھی آپ کے پاس جب آتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، نہیں، آپ کو بتاتے ہیں ہم تو آپ کے علاقے کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے یہ دشمن کے حق میں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ میرا دشمن ہے، اس لیے دشمن شناسی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کا دشمن ہے تو پھر آپ جو ہے اس کی باتوں میں نہ آئے۔ قرآن نے جو ہے یہ توجہ دلائی ہے پہلے ہی مرحلے میں، یعنی اس قدر اہم ٹاپک تھا کہ حضرت آدم جیسا آدمی جو ہے وہ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، اور پھر کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، توجہ کریں، یعنی کیا قرآن جو ہے وہ کیا نقشہ پیش کر رہا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور توجہ کریں شیطان نے قسم کھائی ہے، کس کی قسم کھائی؟ خداوند متعال کی، اور اس نے خدا سے کہا میں تیری عزت و جلالت کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہر شخص کو بھڑکاؤں گا، ہر شخص کو بھڑکاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سید ہوں، اس کا مطلب ہے کوئی یہ نہ سمجھے میں فلاں قوم سے ہوں، نہیں، اس نے وعدہ کیا ہے کیا کہ وہ شخص ہر شخص کو بھڑکائے گا، ہر شخص کو بہکائے گا، وہ اغوا کر کے لے جائے گا، لیکن اللہ عبادوں کا منہم المخلصین، اگر تم شیطان کے حربوں سے بچنا چاہتے ہو تو خالصتاً اپنے آپ کو اللہ کے لیے کر دو، اگر تم اللہ کے ہو گئے تو پھر اللہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور تمہارا نگہبان۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل ماشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن آپ کو خلوص پیدا کرنا ہے، آپ کو خالصتاً اللہ کے لیے ہونا ہے، اور یہی ہے کہ آپ مخلص کون لوگ ہوتے ہیں؟ مخلص وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عمل میں کہیں بھی ملاوٹ نہ ہو، یعنی تھوڑا سا بھی جو قلب ہے ان کا، یعنی ان کی جو روح ہے اس میں ایک نقطہ بھی غیر خدا کے لیے کوئی کام نہ دیا جائے، ممنوع ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا جہاں پہ جو ہے گنجائش ہوتی ہے وہیں پہ حملہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو آپ کا وہ ہے دشمن ہے اور جو شکارچی ہے وہ اس جانور پہ حملہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کمزور ہے، توجہ کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی اس جگہ پہ بیٹھتی ہیں جہاں آپ کے جسم پہ زخم ہے، ہمیشہ اس کمزور جگہوں کا جو ہے وہ کرتی ہے۔
آپ کبھی جو آپ کا جس سے مقابلہ ہوگا، اگر وہ آپ کے ویک پوائنٹ کو جانتا ہے، آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے، تو آپ کو اس کو اٹھانا بہت زیادہ آسان ہے۔ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو آپ کیسے مہار کرتے ہیں؟ اونٹ، آپ اونٹ کی طاقت کے ہیں، لیکن ایک بچہ اس کو ادھر سے ادھر ہلا لیتا ہے، کیسے ہلاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کا ویک پوائنٹ پکڑ لیا ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کہاں پہ ہے۔ ہاتھی دیکھا کتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی اسے کیسے حرکت دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ویک پوائنٹ پتا ہے آپ کو کہ ہاتھی کا ویک پوائنٹ ہے، آپ اس کے اوپر انگلی رکھتے وہ ادھر ادھر حرکت کرنے لگتا ہے۔ سارے جانوروں کو آپ اسی طرح سے دیکھیں جن کو انسانوں نے مہار کیا ہوا ہے، کس طرح سے مہار کیا، ان کا آپ کو ویک پوائنٹ پتا چل گیا۔ شیطان آپ کے ویک پوائنٹ کو جانتا ہے، شیطان کو یہ پتا ہے آپ کی ویک پوائنٹ کیا ہے، وہیں پہ آپ کو جو ہے وہ مارتا ہے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی نہیں ملتا۔ آپ کے ویک پوائنٹ کو جانتا ہے، اسے پتا ہے، اسی لیے عام آدمی نہیں ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بھڑکاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ویک پوائنٹ کو جانتا ہے کہ ان کے ویک پوائنٹ کیا ہے، ان کے کمزور پوائنٹ کیا ہے، وہیں پہ انگلی رکھتا ہے اور پھر جو ہے وہ بھڑکا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا اس نے کیسے تمہارے بابا کو بھڑکا دیا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ کیا انسان چاہتا ہے، کیا ہے۔ توجہ کریں، ہمیں اسی طرح متوجہ ہونا ہے، یعنی قرآن نے مکمل ایک ورکشاپ جو ہے وہ لگائی ہے شیطان شناسی کے لیے، دشمن شناسی کے لیے، کہ آؤ پہچانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا عروج رک جائے اور جب شیطان کے چکر میں آ جاؤ گے تو پھر صعود نہیں ہوگا، نزول اور حبوط ہوگا۔ اور پھر آپ نے دیکھ لیا حضرت آدم جو ہے فوری طور پہ کیا ہوا، زمین پہ آ گئے، حبوط ہو گیا۔ تو اگر تم شیطان کے چکر میں آ گئے تو عروج نہ پا سکو گے، حبوط کر جاؤ۔ جو کہ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ خدا کے لیے مخلص ہو جاؤ، پھر خدا تمہارا حافظ ہو جاتا ہے، پھر خدا تمہاری نگرانی کرتا ہے، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اس حدود میں آ جائیں جہاں پہ خدا ہے، مخلص اور مخلص ہے وہ لوگ، یعنی آپ کو یہ بتایا ہے پورا پروگرام کہ کون لوگ ہیں جنہیں شیطان نہیں بھڑکا سکتا، کچھ بھی کر لے شیطان، آئے گا ضرور، گھر پہ ضرور استعمال کرے گا، لیکن انہیں بھڑکا نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھ لیا، توجہ کریں آپ، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ آنا چاہتا ہوں، آپ کی مسجد ہے، مجھے اس کا ایڈریس نہیں پتا، آپ کہتے ہیں کہ قبلہ آپ وہاں تک آ جائیں، پھر ہم آپ کو وہاں سے لے لیں گے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جب ہمارے اس میں آ گئے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بھٹک نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمارے پاس آ گئے۔ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی کہ کہاں جانا ہے، اب ہماری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ مخلصین لوگ بھی وہی ہوتے ہیں کہ جو اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں، اتنی مشکلات سے گزرتے ہیں، اتنے رستوں سے اتنی آگے جاتے ہیں کہ پھر خدا ان سے یہ کہتا ہے تم یہاں تک آ جاؤ۔ اگر تم یہاں تک آ گئے، یعنی کہاں تک، یعنی تم مجھ تک آ جاؤ، ہر کام اللہ کے لیے کرو، اپنے کاموں کو اللہ کے لیے خالص کر دو، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نجاستوں کو دور کرنا تمہیں ضروری نہیں ہے، پھر نجاستوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اس نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والبغض ویطہرکم تطہیرا۔ تو پیغمبر تو تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے تھے، تو کیا علی کا بھی تزکیہ نفس پیغمبر کریں گے؟ کیا حسن کا بھی کریں گے؟ کیا حسین؟ پیغمبر تزکیہ نفس کے لیے آئے، توجہ کریں، یعنی کبھی کبھی تزکیہ نفس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب انسان خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر اہل بیت کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر تمہیں نجاستوں سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، آپ نے اپنے عمل کو اتنا خالصتاً کیا ہے کہ پھر ہر نجاست کو خدا آپ سے دور کر دے گا۔ کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی آپ سے نجاست کو دور رکھے گا کون؟ آپ رکھیں نہیں، آپ نہیں رکھے، کیونکہ آپ نے تو سفر اتنا لمبا کر دیا ہے، آپ نے تو مشکلیں اتنی اٹھائی ہمارے گاہ میں کہ اب ان مشکلات کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم آپ کے ذمہ دار ہیں،
جو ہے اب ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر طہارت پہ کوئی توجہ کرے, اہل بیت کی طہارت پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ اہل بیت کی طہارت پہ انگلی نہیں اٹھاتا, وہ خدا کی حفاظت پہ انگلی اٹھاتا. پھر قرآن نے کیا بات کی؟ دشمن شناسی قرآن نے بات کی. قرآن نے کہا دشمن کو بہت اچھی طرح پہچانو. یہ دشمن جو ہے تمہارا, ہم سب یہی سمجھتے ہیں دشمن کہاں ملتا ہے, دشمن کہاں پہ ہوتا ہے. دشمن ہمیشہ ایک ہمدرد کی لہر اس میں آئے گا. کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں کون ہوں, اس لباس میں آئے گا کہ جو آپ جس سے لباس سے قریب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمارے وجود میں آنا چاہے گا تو کالا لباس پہن لے گا, آپ پہچانے کے لیے. توجہ کریں, آپ یقین کیجیے ابھی پاکستان کی میں شہر کی بات بتا رہا ہوں, اس میں ایک یہودی 25-30 سال تک نماز پڑھاتا تھا. یہودی ہو کے نماز پڑھاتا تھا, 25-30 سال اسے کسی نے نہیں پہچانا. تو وہ کون سا لباس میں آیا تھا؟ اس کی قرت عام قرتوں سے زیادہ وعدہ تھی. بہترین قرت کا مالک, بہترین مسائل جانتا تھا, بہترین سجدہ کرنا جانتا تھا, بہترین ساری چیزیں جانتا تھا. سارے لوگ دھوکہ کھا گئے. اس نے آ کے یہ نہیں بتایا کہ میں یہودی ہوں. اگر آ کے یہ بتاتا کہ یہودیوں میں نماز پڑھتا, لیکن 25-30 سال تک وہ نماز پڑھتا رہا. آپ کو بھی پتا ہے لارنس نے, جو لارنس سے عرب تھا, اس نے عرب کے اوپر جو حکومت کی تو یہ بتا کے کی تھی کہ میں یہودی ہوں نہیں, لباس اسلام پہنتے ہیں. توجہ کریں, لباس اسلام پہن کے لباس میں پھر اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں, یہ دشمن کی پلاننگ جو ہے یہ اسلام نے پہلے مرحلے میں ہمیں بتا دی تھی. آیا ہم متوجہ ہوئے اس طرح یا نہیں ہوئے, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم پستر کیوں ہوتے چلے گئے. ہمیں کوئی ارتقا پیدا کرنا تھا. اچھا, پھر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا تم نے اس کی چالاکی دیکھ لی, یعنی یوں نہ سمجھنا کہ تمہیں چھوڑ دے گا. آدم کو نہیں چھوڑے گا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. جہاں عصمت کے پہرے بیٹھے ہوئے, جہاں پہ نبوت آئی ہے, اسے پتہ ہے آدم کا کیا مسئلہ ہے. لیکن آپ نے دیکھ لیا, اگر اسے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں کر سکتے, خود ترک اولا تو کر سکتے ہیں نا, نبی ہے ٹھیک ہے عصمت کے دائرے میں ہے, ترک اولا تو ہو سکتا ہے, بس جو ہو سکتا ہے کم از کم وہی کرا. توجہ کرے, یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی حرام کام تو نہیں ہے, خود حرام نہیں. توجہ کرے, مکروہات مقدمہ بنتے ہیں حرام کا. توجہ کریں, اگر انسان فوری طور پہ نہ بنتے, اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو فوری طور پہ متوجہ کیا کہ اب اگر ترک اولا ہو گیا ہے تو جب میری طرف سے ہدایت آئے تو فوراً میری ہدایت کی اتباع کرنا, تاکہ تمہارا یہ ترک اولا بھی صاف. جو کریں, یعنی یہ نہ سمجھے کہ اگر غلطی ہوگی تو انسان جو اپنی غلطی پہ کھڑا رہے, نہیں, غلطی پہ نادم ہونا اور اس کا ازالہ کرنا جو ہے غلطی کو ختم کر دیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کام کیا اور آپ کے تاریخ میں یہ موجود ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوا, ان سے ترک اولا ہوا, لیکن وہ اپنی اس کے اوپر نادم ہوئے, گریہ کرتے رہے, بخشو اپنے کو کیا اور خدا کی ہدایت کی اتباع کی اور خدا کے مطابق ان کو جو ہے سرفراز کیا. جو قرآن نے دشمن کا ایک اور نقشہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ خبردار, دشمن جو ہے تمہیں سینماؤں میں نہیں ملے گا. وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے. دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ بازاروں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور جگہ جانے کی نہیں ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں گا, صراط مستقیم پر. یعنی دشمن جو ہے تمہارا وہ مسجد کا رخ کرے گا, سینما میں بم دھماکے. کتنے سینما ہیں جو بم دھماکوں سے اڑے, کتنے شراب خانے جو بتائیں, کوئی شراب خانے کا نام لے جنہیں بم سے اڑایا, لیکن تو شراب خانے سے اڑا. کتنے ایسے مراکز ہیں کہ جہاں غلط کام ہوتے اور انہیں بم دھماکوں سے اڑایا گیا, وہاں دشمن پہنچاؤ, وہاں شیطان پہنچاؤ. ہے کوئی آپ کی نظر میں؟ بتائیں, پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنے سارے بہت ساری چیزوں کے مراکز ہیں جہاں پہ بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں. دنیا میں ایسے ہی ہے, لیکن کہیں پہ کوئی دھماکہ ہوا, لیکن دھماکہ ہوگا کہاں, تو مسجد میں. دھماکہ ہوگا تو کہاں, امام بارگاہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ یہ ہے, تمہیں بتایا تو تھا کہ شیطان جو ہے وہ مسجد کا رخ کرے گا, وہاں بیٹھے گا, تاکہ لوگوں کو مسجد سے روکا جا سکے, تاکہ لوگوں کو امام بارگاہ سے روکا جا سکے. وہ سینما میں دھماکے کیوں کریں گے؟ کیونکہ اگر سینما میں دھماکہ ہوگا تو
آپ وہاں نہیں آئیں گے تو وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کو وہاں لائے. تو ہے یا نہیں ہے؟ اگر شراب خانوں میں دھماکے ہونے لگے تو آپ وہاں نہیں جائیں گے, وہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ آئیں وہاں پہ. یہاں سے نکالتا ہے وہاں پہ. یعنی ایک ایسی عظیم ورکشاپ جو ہے وہ دنیا کے لیے قرآن نے پیش کی. تمہیں دشمن کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ ترقی نہ کر سکو گے, ارتقا پیدا نہیں کرو گے, حبوط کر جاؤ گے, حبوط پھر عروج نہ پا سکو گے. دیکھ لیا کیا کہا, فہبط نزول کریں آپ. نہیں, آدم برداشت نہیں کریں گے. حضرت آدم کو اس نے روک دیا, جو جتنا پیارا ہوگا اس کی سزا تھوڑا. اگر تب کیا والا نبی ہے, حالانکہ گناہ نہیں کیا, لیکن تب کیا والا بھی بادشاہ نہیں ہے. اس نے دیکھا کیسا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا, جو جتنا پیارا ہوتا ہے پھر اس کی سزا بھی ایسی ہوتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا وہ نبیوں کے پاس آیا, حضرت ابراہیم کے پاس آیا یا نہیں آیا؟ حضرت ابراہیم کو بھڑکا سکتا تھا؟ نہیں بھڑکا سکتا تھا. وہ حضرت ابراہیم کو اغوا نہیں کر سکا, نہیں کر سکا حضرت ابراہیم کو اغوا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم نے چھری چلا دی اور اسماعیل کے پاس بھی آیا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ اسماعیل بھی لیٹ گئے, چھری چلوا لی. یعنی انہیں پتہ ہے کہ ابراہیم کیا ہے. ہم نے کل عرض کیا تھا, ابراہیم عام آدمی نہیں ہے, ابراہیم نبی, ابراہیم رسول, ابراہیم صاحب شریعت, ابراہیم اولو العزم نبی, ابراہیم سید الشجرۃ الانبیاء. عجیب ایسا لیول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن اس کے باوجود بھی اس نے حضرت ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا. اس نے کہا جو کچھ کر سکتا ہوں کروں تو صحیح, یہ بہکے یا نہ بہکے, میری ذمہ داری کیا ہے؟ بہکانا. یعنی شیطان اتنا تیز ہے, وہ یہ سوچ کے کہ کامیاب نہیں ہوگا پیچھے نہیں ہٹتا. بڑا خوبصورت قرآن نے نقشہ جو ہے وہ شیطان کا پیش کیا. اور ہم کیا سوچتے ہیں, صحیح یہ کام ہوتا ہی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ جسے پتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, تمہارا اتنا مستحکم ہے اپنے کاموں کے اندر, استحکام اتنا زیادہ ہے, ہو یا نہ ہو. لیکن میری ذمہ داری کیا ہے, کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ محمد مصطفیٰ کے پاس آیا. اگر آیا تو مجھے بتا دے. آپ نے کہیں کہا مجھے بتائیں کبھی آپ نے کوئی واقعہ سنا ہو کہ جناب زہرا سے شیطان نے کوئی گفتگو کی؟ مجھے بتائیں علی مرتضیٰ کے پاس کبھی آیا, حسن مجتبیٰ کے پاس کبھی آیا, حسین شہید کے پاس آیا؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو بتائیں مجھے. میں نے تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی بات پر پابند ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھڑکاؤں گا سب کو, وہ بہکنا بہکے نہ بہکے ان کا کام ہے, میں سب کے پاس جاؤں گا لیکن مخلصین کے پاس نہیں جاؤں گا. اور ابراہیم یہ سب کچھ کہنے کے اور کرنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے وَأَلْحِقْنَا. عجیب ہے, حضرت ابراہیم بھی یہ بتا رہے تھے جن مخلصین کی بات کر رہا ہے وہ میں نہیں ہوں, کیونکہ میں تو خود یہ دعا کروں کہ مجھے صالحین کے ساتھ اور مخلصین کے ساتھ منحل کر دے. اس کا مطلب جس کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے وہ اور ہے, میں محمد صلی اللہ ہمارے لیے. اب سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے ہمیں سلیبس جو ہے اپنا وہ قرآن سے لینا ہے, ہمیں ساری چیزیں قرآن سے لینی ہے. آیا قرآن نے ان چیزوں کو پیش نہیں کیا تو پھر ہم نے انحطاط کا شکار کیوں ہے, ہم نے کیوں سقوط کیا؟ آپ توجہ کریں, قرآن جن چیزوں کو بیان کر رہا تھا کہ اگر تم نے بنیادی مسائل کی طرف توجہ نہیں دی تو پھر تم ارتقا پیدا نہ کر سکو گے. امام علی علیہ السلام بھی نہج البلاغہ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے توجہ نہیں دی نابود ہو جاؤ گے. آپ توجہ کریں, کیونکہ اگست کا مہینہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا. اگست کے مہینے میں پاکستان کی آزاد ہونے کا مہینہ. کتنے سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے؟ تقریباً 73 سال ہو گئے, 74 سال کمپلیٹ ہو گئے. ہم کب آزاد ہوئے تھے؟ 47 کے اندر ہوئے, اور اب 2021 چل رہا ہے. عزیزان محترم, کیا یہ عرصہ کافی نہیں ہوتا ترقی کے لیے؟ 74 سال بہت ہوتے ہیں. 74 سال میں تو انسان 40 سال کے بعد ڈالنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی 40 سال تک عروج ہے, 40 سال کے بعد زواج ہو جاتا ہے, تو 70 سال تو بہت ہوتے ہیں. کسی کو
ترقی کرنے کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں ترقی یافتہ ملک نہیں ہے؟ تم آزاد تو آپ ہو گئے. خدا مولا کائنات جو گفتگو کی وہ بہت اہم تھی. مولا یہ نہیں فرما رہے تھے کہ تم نقشہ دنیا سے محو ہو جاؤ گے، نہیں. نابودی کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو، یہ نہیں ہے. بلکہ کیونکہ خدا بندے اتار لے، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا. تم عروج کے لیے پیدا ہوئے ہو. اگر عروج نہ پا سکے تو تم نابود ہو. پھر چاہے سانس بھی دے رہے ہو، پھر تمہارے بچے بھی ہو رہے ہو، تمہاری شادی بھی ہو رہی ہو، تمہاری تعداد بھی بڑھ رہی ہو، تمہارے علاقے بھی بڑھ رہے ہو، تمہاری قوم بھی بڑھ رہی ہو. تو یہ سب نابودی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں عروج کے لیے پیدا کیا ہے. اگر عروج ہی نہیں ہے تو پھر کیا تمہارا سفر؟ توجہ کریں، وہی والی بات ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر میں گاڑی کو یوں ہی گھماتا رہوں تو کیا یہ میرا سفر ارتقائی ہے؟ تو سفر تو طے نہیں کیا آپ نے. تو آپ کو گاڑی کیوں لے کے دی تھی؟ تاکہ آپ مقصد تک پہنچے. تو مقصد آپ یہ گھما کیوں رہے؟ آپ ساری زندگی بھی گھماتے رہیں گے تو نہیں پہنچیں گے. لیکن اگر راستے میں چلیں گے تو 1 گھنٹے میں اسٹریٹ میں آ جائے گا، وہاں پہنچ جائیں گے آپ. آپ توجہ کی، یعنی اگر اپنی جگہ گھومیں تو ساری زندگی بھی گھومو گے، خدا نہیں ملے گا. توجہ کریں. اسی وجہ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ کیونکہ مقصد آپ کا واضح نہیں ہے، آپ نے شفاف حرکت نہیں کی، آپ نے خدا کی حرکت نہیں کی. اسی لیے ہم نے وہ مثال دی تھی کہ بہت سارے لوگ ساری زندگی ہاتھ میں تلوار لیے رہے اور ساری زندگی تلواریں چلاتے رہے. توجہ کریں. لیکن ایک بار بھی پیغمبر نے یہ ان کے بارے میں نہیں کہا جو ایک ضربت علی کے بارے میں ثقلین کی جس توجہ کریں، یعنی جو سفر ارتقا جو تمام دنیا کی اور ثقلین کی عبادتیں وہ سفر طے نہ کر سکی، علی کی ایک ضربت پہ سفر طے. یہ کون سا دیگر صلوات صلی اللہ محمد 1947 میں آج تو ہمارے ملک کے پاس جو تجہیزات ہیں، فوج کی طاقت اور دوسرے بہت سارے ادارے قوی ہیں اس اعتبار سے. 1947 میں تو ہم اس طرح سے نہیں تھے، اس سے پہلے تو اس طرح سے نہیں تھے. لیکن ہم نے ہندوستان سے پاکستان لیا یا نہیں لیا؟ کیسے لیا؟ آپ کے پاس تو ایٹم بم نہیں تھا. آپ تو آج ایٹم بم بھی رکھتے ہیں. آپ کے پاس تو آج فوج منسجم ہے. آپ کے پاس تو بہت سارے ادارے منسجم ہیں. آپ کے پاس تو یہ ہے، آج آپ کے پاس کل آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. اس لیے کہ توجہ کریں، جنگیں جو ہے وہ اصلوں سے نہیں جیتی جاتی، ارادوں سے جیتی جاتی ہیں. ہمارے پاس کل بہت ساری چیزیں تھیں، نہیں تھی، آج ہے. کل ہم جیت گئے اور ہم نے پاکستان بالآخر لے لیا. اور پاکستان ہم نے کس پہ لیا تھا؟ ہمارے پاس جب سب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لے لیا تھا. کیونکہ ایک چیز تھی، اور وہ کیا چیز تھی؟ نظریہ. آپ کے پاس نظریہ تھا، آپ کے پاس ارادہ تھا. توجہ کریں، اگر نظریہ ہو اور ارادہ ہو تو پھر جیتنے کے لیے ہزاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. مرد چاہیے، مرد چاہیے. ارادے مردوں کے پاس ہوتے ہیں. توجہ کریں، پھر ایک بھی ہو تو کافی ہے. دیکھ لیا، پھر آپ بھاگیں گے نہیں، کیونکہ آپ کی قربانی جسم کے لیے ہے ہی نہیں. جسم کٹتا ہے تو کٹے، بچے مرتے ہو تو مرے، خواتین میں ظلم ہوتا ہو تو، کیونکہ انہیں بچانے کے لیے جنگ نہیں کی، آپ نے جنگ نظریے میں کی ہے. اگر نظریہ قائم ہے تو آپ زندہ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں، آپ کا جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. اس کے علاوہ بھی تھا. نظریے میں آپ بھوک سے نہیں مر رہے تھے، خدا کا شکر تھا. آپ کے پاس زمینیں تھیں، آپ بجلی سے پریشان نہیں تھے. آج ہو سکتا ہے پریشان ہو، وہ دور ایسا نہیں تھا. نواب رہتے تھے یہاں پہ، زمینیں تھیں، پیسہ تھا، سب کچھ تھا. لیکن آپ نے اس کے لیے جنگ نہیں کی تھی. آپ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ یہی تھا، ہمارے قوم کا بھی اور علامہ اقبال کا بھی، کہ ہمیں ایک ایسی زمین چاہیے
کہ جہاں پہ ہم اپنے اسلامی نظریات کو آزادانہ طور پہ جو ہے وہ انجام دے سکیں. یہ نظریہ تھا. یہ نہیں تھا کہ ہمیں پیسہ دو, ہمیں جاب دو, یوں نہیں تھا. توجہ کریں, ہمیں کپڑا چاہیے, کپڑوں میں جنگ نہیں کی ہم نے. ہمیں روٹی چاہیے, روٹیوں کے لیے نہیں لڑے ہم نظریوں کے لیے لڑے. اگر نظریے قائم ہوتے ہیں تو پھر روٹی بھی مل جاتی ہے, کپڑا بھی مل جاتا ہے, مکان بھی مل جاتا ہے. اگر نظریہ غلط ہے, توجہ کریں, اگر نظریہ زندہ رہے تو تم بادشاہ ہو, اگر نظریہ مر جائے پھر سب کچھ بھی ملے تو گناہ, پھر کچھ نہیں تمہارے پاس. اب توجہ کریں, ہم نے اس طاقت اسی ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع تھے تو ہم نے پاکستان لے لیا. مولا یہی فرما رہے تھے کہ تم اگر اپنے بنیادی مسائل پر قائم رہو گے تم عروج پاتے رہو گے. اب آپ نے دیکھ لیا عروج میں پہنچ گئے تھے, ہم نے سب کچھ فنا کر کے سب کچھ لٹا کے پاکستان لے لیا تھا. لیکن مولا نے کہا تم جیسے ہی وہاں سے ہٹے تو پھر آپ نے دیکھ لیا 74 سال بیت گئے, پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں نہیں آ سکا. امریکہ سے پوچھے ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے, وہ ترقی کر لی. جاپان سے پوچھیے, سارے ہمارے دوست ہیں, یہ سارے ہمارے دوست بنے ہوئے. جاپان سے پوچھے, چائنا سے پوچھے, یورپ سے پوچھے, آپ پوچھے یورپی ممالک سے, امریکہ سے پوچھے, یعنی آپ سب نے ترقی کر لی. ایک چائنا نے چاہا کہ میں ترقی کر لوں, جو کل ہمارا پابند تھا, کل ہم اس کا سہارا بنے تھے. اس کا آپ یقین کیجئے, یعنی چائنا کو ہم نے سہارا دیا, کل اس نے ترقی کر لی, ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے. کیوں؟ ایک ملک یہ چاہتا ہے کہ ترقی کرے تو وہ ترقی کر لیتا ہے, اور پوری دنیا مل کے جس ملک کے لیے چاہ رہی ہے کہ ترقی کرے ترقی نہیں کرتا. کیوں؟ وہ کہاں پہ مشکل ہے؟ 74 سال کا سفر بہت زیادہ ہوتا ہے. ملک ترقی کیوں نہیں کر سکا ابھی تک؟ اس کی وجہ یہ کہ مولا یہ فرماتے کہ تم نے توجہ نہیں کی, بنیادی مسائل سے غافل ہو گئے, تم نے یہ کام نہیں کیا. بنیادی مسئلہ یہ تھا, دشمن سے تم غافل ہو گئے ہو. دشمن کیا کام انجام دیتا ہے؟ دشمن یہ کام انجام دیتا ہے کہ تمہارے اندر اختلاف ڈال دیتا ہے, تمہارے اندر تفرقہ پھیلا دیتا ہے, تمہارے اندر رنگ اور نسل کے طبقات کو قائم کر دیتا ہے. اور جب کسی ملت میں رنگ اور نسل اور تہذیبیں اور تمدنوں کو پروان چڑھایا جائے وہ ملت نابود ہو جاتی ہے, ترقی نہیں کر سکتی. یہ کچھ بھی کرے یہ ترقی کر ہی نہیں سکتی. آپ نے دیکھے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوبصورت ٹائم ٹیبل دیا, نصاب دیا, اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال کو سائڈ پہ رکھ دیا, نہیں ان کو نہیں پڑھا جائے. ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, کلہا کچھ نہیں. کیا حیثیت ہے آپ کی؟ آپ پٹیل ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے, آپ چودھری ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے, آپ نواب ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے, آپ سید ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے, آپ کچھ بھی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ اجتماع کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو اجتماع کی فکر ہے یا نہیں ہے, آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں ہے, آپ کو قوموں کی فکر ہے یا نہیں ہے. یا میرا بیٹا, میرا گھر, میرا خاندان, میری گھر, میری قوم, میرا قبیلہ, اس میں آپ پڑے ہوئے, آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. موج کو آپ جانتے ہیں سمندر میں موجیں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں یہ موج جب تک دریا کے اندر ہے تو یہ اونچے اونچے یعنی شکست ناپذیر جہازوں کو غرق کر دیتی ہے, ٹکرا جاتی ہے ان کو غرق کر دیتی ہے. اگر موج اپنی اس کے اوپر آ جائے, دبا دے جہاز بھی, اتنے طاقتور جہاز ہونے کے باوجود کیوں؟ اس لیے کہ موج سمندر کے اندر ہے, اور جیسے ہی باہر آتی ہے تو پھر آپ سے زندگی کی بھیک مانگ کے آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے, ختم ہو جائے, کچھ نہیں ہے. موج ہے دریا میں, اور بیرون دریا کچھ نہیں ہے. آپ کو اجتماع نہیں چھوڑنا تھا, آپ کو یہ نہیں کہتا تھا میں تو یہ ہوں, آپ نے توڑ دیا اپنی طاقت کو. آپ کچھ نہیں ہے, آپ ایک ہیں. جبھی تو فرمایا تھا ایک لا, تمہارا تو خدا ایک ہے, لا الہ, سب کا انکار کرو, پہلے ان مختلف بتوں کو توڑو, آپ کے بہتر کے پرچم تیار. سبحان اللہ. آپ کی تو ابتدائی حاصل ہو گئی تھی, آپ کو نہیں جانا تھا, آپ کی عزت نہیں ہوگی آپ کی. پھر پاکستان نابود ہو گیا, نابود تو نہیں ہوا. مولا بھی یہی کہہ رہے تھے, دنیا کے نقشے سے پاکستان نہیں مٹا, موجود ہے آج بھی, ایٹم بم بھی ہمارے پاس ہے, سب کچھ, لیکن آپ خود بھی نہیں کہتے کہ اندر رکھیے آپ ہے. کیوں؟ دیکھ لیا جو مولا فرما رہے تھے, ہم نے تمہیں قرآن نے یہی نقشہ پیش کیا,
کیا کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، ہم نے تمہیں شعب عطا کیے، مختلف ملتوں میں بانٹا ہم نے تمہیں، وَقَبَائِلَ مختلف قبیلوں میں بانٹا، لِتَعَارَفُوا بس، اور پھر فوری طور پر اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خبردار یہ نہیں کہنا میں تو بلوچ ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میں تو سید ہوں، اس لیے کوئی دیا تھا تمہیں، لِتَعَارَفُوا بس، تاکہ تعارف ہو جائے تمہارا، تاکہ الگ سے پہچان ہو۔ علاقوں کو کیسے پہچانتے؟ یہ اسٹل ڈاؤن ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ، تاکہ آپ آسانی سے پہنچ جائیں، تاکہ آپ کی شناخت ہو سکے۔ آپ نام کیسے رکھتے ہیں مختلف، اسی طرح سے اگر دو نام ہوں آپ آواز دیں تو دونوں اٹھ کے آنے لگتے ہیں، اسی سے بچانے کے لیے تمہیں الگ الگ ملتوں میں تقسیم کیا تھا لِتَعَارَفُوا، لیکن خبردار اسے امتیاز کے طور پہ نہ بنانا کہ کہو کہ آپ تو سید نہیں میں تو سید ہوں، نہیں، یہ شکست ہے تمہاری، لیکن اکرمکم، پھر کیا، پھر امتیاز کیا ہے، پھر کیا کرامت ہے، پھر شرافت کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو صاحب تقویٰ ہوگا وہی صاحب کمال۔ اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ۔ جب ہم اپنے صوبوں کو بچانے میں لگ گئے، پھر ہمیں ملک کی فکر نہیں ہے پاکستان، پھر میں اپنے گھر کو بچانے لگ گیا، پھر میں اپنے بچوں کو بچانے لگ گیا، مجھے یہاں نہیں رہنا، پاکستان نہیں چاہیے، پھر میں اپنے رنگ میں لگ گیا، پھر میں اپنی تہذیبوں کا پابند ہو گیا، پھر میں اپنے لباس میں آ گیا، اب نہیں چاہیے پاکستان کو، دیکھ لیا نظریہ فنا ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، اب تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ نظریہ تمہارے پاس نہیں رہا، اب کیونکہ پرچم لا الہ الا اللہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہیں اگر کل عزت دی تھی اور بغیر جنگ لڑے تم جیت گئے تھے تو یہ تمہاری طاقت نہیں تھی، یہ اس پرچم کی طاقت تھی جس پہ اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور آج تم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہار گئے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں پرچم حیدری نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھ لیا مولا کائنات اکیلے کھڑے رہ گئے، سب بھاگ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں پرچم خدا موجود نہیں تھا۔ توجہ کریں، پرچم خدا جو موجود نہیں تھا، سب بھاگ گئے، اس لیے قرآن نے بھی انہیں اور جبرائیل نے انہیں نامرد کہہ کے خطاب کیا، ان کے مرد کا لا فتح الا للہ سید تو نامردی ہے، یہ مردانہ نہیں ہوتا۔ ہم سب پوچھو میں سمجھتے ہیں پوچھے جس کی بڑی وہ مرد ہے، جس کے سردار کے پائے سے بڑے ہو وہ مرد نہیں، یہ نہیں ہے، جس کے بازو بڑے ہو وہ مرد ہے، نہیں، جو وہ یہ نہیں ہوتا، سردار نام رکھنے سے انسان سردار نہیں ہوتا، اپنے اندر مردانگی پیدا کرنے سے انسان سردار ہوتا ہے، اور جو ہے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھ لیا کل کے جوانوں کو بھی، پہلی مجلس ہم نے بات کی، کل کے جوان پیغمبر کے سامنے موجود تھے، سارے سردار کرتے تھے قبیلوں کے، ساری قوموں کے سردار کرتے تھے، لیکن پیغمبر نے ان میں سے کسی کو بھی سردار نہیں کہا، بلکہ سردار جنت بنایا تو الحسن والحسین سیدہ یعنی پیغمبر ہمیں پہلے ہی قدم پہ یہ بتا رہے ہیں۔ سب کے ذہن میں سوال پیدا ہونا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہے، 11 ہجری کے بعد پیغمبر نہیں اس دنیا سے چلے گئے، اور امام حسن امام حسین کی جو ولادت ہے 3 اور 4 کی ہے، یعنی 3 اور 4 7-8 سال کے بچے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، دونوں بچے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ، سارے لوگوں کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہو رہا تھا، یہ انہیں سردار بنا دیا، ہم تو پہلے سے ہی سردار ہیں، ہمیں سردار نہیں بنایا، کہ یہی تو بتانا ہے تمہیں کہ سرداری قبیلوں سے نہیں ہوتی، سرداری کردار سے ہوتی ہے، جن کے کردار اعلیٰ ہوتے ہیں وہ سردار ہوتے ہیں۔ اور جوان، اتفاق کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کسی جوان کو بنا کے کہتے کہ یہ جوان بچوں کو کہہ رہے ہیں، یعنی تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ بچپنا بڑھاپا جوانی کا معیار تمہاری عمر نہیں ہے، تمہارا کردار ہے، اگر کردار والا ہے تو جوان ہو، چاہے حبیب ابن مظاہر ہو یا علی اصغر ہو۔ آپ توجہ کریں، پھر یہ کوئی کمی نہیں ہے کہ یہ 6 مہینے کے تھے تو کیا ہوا؟ معیار عمر نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 6 مہینے کے تو کیا ہوا؟ خوب حبیب ابن مظاہر خوب 70 سال کے مسلم بن اوسجہ تو کیا ہوا؟ آپ یقین کیجئے مسلم بن اوسجہ اتنے عمر کے رسیدہ تھے کہ وہ جو تھے پٹکا باندھ کے اپنی کمر کو سیدھا
کیا کرتے تھے اور اپنی بھووں کو یہاں پہ پٹا باندھ کے رکھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، بڑھاپے کا اندازہ نہ ہو سکے، توجہ کریں۔ لیکن کربلا کے جوانوں میں سے عجیب ہے، ماں کا کربلا انہوں نے یاد کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ عمر سے نہیں ہوتا، آپ کے ارادے کیسے ہیں؟ ارادہ جوان ہے تو آپ جوان ہیں، اگر ارادہ جوان نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی ہو، آپ بوڑھے ہی ہیں، پھر چاہے آپ 18 سال کے ہو۔ پیغمبر اسی نقطے کو پہلے قدم پہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، اور مولا کائنات کو خلافت، توجہ کریں، خلافت اس دور میں جانشین بنایا۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، خدیجہ خود تو بہت بات کی بات ہے، ابھی تو 13 سال کے، والد کتنے سال میں ہوتا ہے؟ والد کتنے سال میں مایا؟ 15 سال میں، 15 سال میں وہ عمر شروع ہوتی۔ مولا علیہ السلام کے لیے جب جملے گئے یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وزیر ہے، کتنے سال کے؟ 13 سال کے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں وزارتیں اور خلافتوں کا تعلق عمروں سے نہیں ہوتا، کرداروں سے ہوتا ہے۔ جن کے کردار نتھرے ہوئے ہوں وہ پھر 13 سال کے بھی ہوں تو 90 سال کے بوڑھے سے اوپر ہے۔ آپ نے کسی کو نہیں بنایا لیکن مولا کائنات کو بنا دیا۔ یہی سمجھانا، یعنی اسلام نے پہلے قدم پہ ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں، عمروں کے چکر میں نہ پڑنا، عمر پہ عمر کے چکر میں نہیں پڑنا، آپ کو دوسرے بنیادی مسائل میں توجہ کرنی ہے۔ میں اس لیے ہوں کہ میں یہاں پہ مسجد میں بہت پہلے سے آتا ہوں، بہت پہلا نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کردار میں کتنے دھنی ہیں، آپ کا کردار کیا ہے۔ اگر آپ کا کردار دھنی ہے تو آپ سب سے آگے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان میں گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہیں اس وجہ سے رنگ و نسل میں تبدیل کیا تھا، ہم نے جو تمہیں ملتوں میں تقسیم کیا، مختلف قبیلے بنائے، تم نے اسے اپنے عبود کا سبب بنایا، نزول کا۔ توجہ کریں عزیزان محترم، اگر آپ کو مقصد کا پتہ نہ ہو اور ان چیزوں کا مقصد بنا لیں کہ جو مقصد ہے ہی نہیں، اچھا ہم نے آپ کو سید بنایا تھا، کیوں دیا آپ کو سید کیوں بنایا؟ آپ کو ہم نے بلوچ کیوں بنایا؟ آپ کو ہم نے جتوئی کیوں بنایا؟ مختلف آپ کو قبیلوں میں تقسیم کیوں کیا؟ یہ مقصد ہے یا وسیلہ ہے؟ مقصد نہیں ہے تمہاری حیات کا، ان میں گرفتار نہیں ہونا، لتعارفوا بس، پہچان کی وجہ سے تھا۔ لیکن اگر ان میں رہ جاؤ گے، توجہ کریں، یعنی انہیں مقصد بنا لو گے تو بے ہدف سے دور ہو جاؤ گے۔ ہم نے عرض کیا آپ کا عروج رک جائے گا، یہ ملت ہلاکت ہو جائے گی جو یہ کہہ کے بیٹھ جائے کہ میں سید ہوں، جو یہ کہہ کے بیٹھ جائے کہ میں فلاں قوم سے ہوں۔ آپ دیکھیں اگر میں ابھی وہاں سے آیا یہاں تک، اگر آپ میں سے کوئی مجھے بتا دیتا کہ قبلہ صاحب اصل مسجد تو وہ ہے، مجھے تو یہاں پہ آنا ہے، اگر میں اسے سمجھ لیتا اور میں تو وہاں رکتا یا نہیں رکتا، میں رک جاتا تو میرا سفر رک جاتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا کہ میرا ہدف یہی ہے۔ توجہ کریں، مجھے یہیں پہ پہنچنا ہے۔ آپ نے غلط سمجھا، یہ ہدف نہیں تھا آپ کا، آپ کو آگے جانا تھا، آپ یہاں ٹھہر گئے، آپ عروج نہ پا سکے، آپ کو ملتوں میں غرق نہیں ہونا تھا، آپ کو آگے جانا تھا، آپ کو وسیع ہونا تھا۔ اس لیے آپ نے دیکھ لیا امام حسین نے اپنے آپ کو وسیع کیا، کربلا نے وسیع کر دیا اپنے آپ کو۔ اسی لیے امام نے عزیزان محترم جملہ سامنے امام کا لکھا ہوا ہے، امام نے اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ توجہ کرے کربلا کو سوچو، حسین نے پابند نہیں کرو کربلا کو، کربلا کو محدود نہ کرو۔ توجہ کرے، امام نے دیکھا کیا جملہ استعمال کیا، کم مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا حسین تجھ جیسے یزید کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی کربلا 61 ہجری میں نہیں ہے، کربلا آدم سے شروع ہوتی ہے خاتم تک، اور خاتم سے شروع ہو کے قیامت تک۔ بس عزیزان محترم، کیونکہ ہم ان چیزوں میں غرق ہو گئے جو بعد میں ہم نے انہیں اپنا ہدف بنا لیا، پھر پاکستان ایسے ہی رہ گیا، غریب ہمارے صوبے ترقی کر سکتے، سب کچھ ہونے کے باوجود غریب نہیں ہے۔ پاکستان میں اتنا پیسہ سمجھے نا کسی سے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات کہ اتنا لوٹ کے دوسرے ملکوں میں پہنچایا، وہ ابھی ہمارے پیسے لوٹے ہوئے پیسے سے وہ ابھی ہو گئے، غریب نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اگر ملتوں میں اختلاف ہو جائے، توجہ کریں،
ملتیں ایک دوسرے کو کاٹنے لگے. اختلاف کی مثال خارش کی سی ہے. خارش بیماری لگتی ہے، خارش جس میں آدمی کھجاتا ہے اپنے آپ کو. اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا جنہیں خارش کی بیماری ہوتی ہے، جب تک کہ آپ خون نہ نکالیں. خون یعنی یہ میرا ایک ہاتھ ہے، یہ اس کا خون نکال کے اسے خوشی ملتی ہے. مجھے سکون کب ملتا ہے؟ جب اس سے خون نکلے، یہ نکالے. یہ تو میرا سارا جسم ہے. کہاں؟ یہی تو مشکل ہے. جب بیماری میں ملت مبتلا ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کا خون بہا کے خوش ہوتی ہے. یہ ملتیں نابود ہو جاتی ہیں، پھر یہ جنگیں نہیں لڑ سکتی. جس ملت کو بیماری ہو جائے خارش کی، وہ دوسروں سے جنگ نہیں لڑ سکتی. جا کے پوچھو فوجیوں سے کہ جنہیں خارش کی بیماری ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، آپ چلا نہیں سکتے. کیسے چلائیں گے؟ خارش ہو رہی ہے. آپ نہیں لڑ سکتے جب پیچھے ہٹے آپ شکست کھائیں گے. وہ ملتیں شکست کھاتی ہیں جو اختلاف کا سبب بن جاتی ہے. آپ توجہ کریں. اگر یہ ہاتھ میرے یہ دو پاؤں ہیں، میں جب تک سبب طے نہیں کر سکتا جب تک دونوں ساتھ میں کام کریں. اگر ایک کام نہ کرے دوسرا کام میں سبب طے کر سکتا ہوں. آپ بھاگ کے دکھائیں کتنا بھاگیں گے. لیکن اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو آپ اسپیڈ دیکھ میری کتنی تیزی سے سبب طے ہوتا ہے. بس یہی عزیزان ہوتا ہے. جب ہم سب آپس میں مل جاتے ہیں تو ملک ترقی کرتے ہیں. ہمارا سبب تیزی سے بڑھتا ہے. اور جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر ملک ہو وہ بھی نابود، پھر ملت ہو وہ بھی نابود، پھر ہر چیز نابود ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ کو روزانہ جو ہے مسجد میں بلوایا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ دین اسلام فردی مذہب نہیں ہے، اجتماعی مذہب ہے. سب ملو، ایک امام کے پیچھے چلو تو پھر تمہارا عروج اتنا ہوگا کہ کوئی تمہارا مقابلہ نہ کر سکتا. یہ صلاح دے دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو اپنے سفر کا آغاز کیا، امام نے قرآن کی بالکل ان آیت کی تفسیر کی اور انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی. خبردار آپ بنیادی مسائل کو نہیں چھوڑنا. کربلا شناس ہونا چاہیے. کربلا سب دیکھتی ہے. پہلے قدم پہ ہم نے کہا دشمن کو پہچانوایا. یزید سے دشمنی نہ کرنا. یزید سے دشمنی نہیں کرنی صرف تمہیں، یزیدیت سے دشمنی کرنی. کیونکہ یہ اسے تو میں مار دوں گا، پھر کیا کرو گے؟ تم سمجھو کہ یزید ختم ہو گیا؟ نہیں، یزید ختم نہیں ہوتے. ایک یزید کے مرنے سے یزید ختم نہیں ہوتے. یزید کب ختم ہوتے؟ جب یزیدیت ختم ہو جاتی ہے. یزید ختم نہیں ہوتے. اسی لیے امام نے یزید سے دشمنی کی بات ہی نہیں کی. یہ سامنے والے امام کو موجود امام نے بات نہیں کی. سمجھنے کی ضرورت ہے کربلا. اور دوسرے میں اگر آپ مکے سے چلے، مکے میں پیغمبر کا بیٹا وہاں موجود ہے. سارے لوگ متوجہ. حسین بن علی مکے میں آ گئے. توجہ، درس کربلا درس ہے. وہاں پہ امام نے کیا میسج دیا؟ آنے کے بعد امام کہتے ہیں خطاب کر رہے سب سے. آپ نے کہا عام لوگوں سے بات نہیں کریں گے. سارے لوگ منتظر ہیں کہ اپنا رسول اللہ فرزند زہرا پہ بات کرے. اب سب عید میں رسول اللہ کا لہجہ نہیں سنا. سب تڑپ رہے تھے. پوری دنیا کے ذہن متوجہ تھے حج کی طرف. اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ حج پہ جائیں یا نہ جائیں، آپ وہاں پہ آپ کا ذہن لگا رہتا ہے کہ آج حاجی یہاں ہوں گے، آج حاجی یہاں ہوں گے. آپ کا ذہن پوری دنیا کا ذہن ہم متوجہ ہوتے ہیں. اور جو خود وہاں پہ ہوتے ہیں وہ مسلسل نہیں بھی ہوتے ہیں. لیکن دوسرے لوگ بھی پوری دنیا کے ساتھ وہاں پہ جب امام علی مقام پہنچے، سارے لوگ وہاں پہ متوجہ تھے. اور لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی تھی حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں. سب حضرت امام حسین کو سننا چاہ رہے تھے. امام نے کیا بات کی؟ امام نے کہا ڈاکٹروں کو بلایا جائے، علماء سے بات کروں گا. علماء کو بلایا جائے، ڈاکٹروں سے بات ہوگی، انجینئروں سے بات ہوگی، پروفیسر سے بات ہوگی. عام آدمی سے بات نہیں کریں گے. معاشرے کے جو اعلیٰ لیول کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. امام حکمت کے تحت سب کو بلایا امام نے. اور بلانے کے بعد امام علی مقام نے ان سے خطاب کیا. کربلا دشمن شناسی. تمہارا دشمن کون ہے؟ پہچانو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تم سب سے یہ کہہ رہا ہوں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر امام نے کیا بات کی؟ تم نے بنیادی مسائل کو بلا دیا اور بنیادی مسئلہ کیا تھا اور تم فرعی مسائل میں غرق ہو گئے. تم نابود ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے بنیادی مسئلے کو بلا دیا. بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ بنیادی مسئلہ یہ تھا، کیا تم نہیں دیکھ رہے
کہ باطل کو رائج کیا جا رہا ہے، باطل حاکم ہو رہا ہے، حق کو نابود کیا جا رہا ہے، تم بولتے نہیں ہو؟ معاشرے کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، تم کھڑے ہوئے، شراب خانے تمہیں پتہ نہیں ہے محلوں میں ہے، غلط کام محلوں میں ہوتے، علاقوں میں ہوتے، تم نے کوئی قیام کیا؟ اگر کیا تو بتاؤ کتنے شراب خانوں کے خلاف کھڑے ہو کے احتجاج کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ یعنی یزیدیت تو نہیں مارا، یزیدوں پر ڈھونڈتے پھرتے ہو، یزید تو پھر پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یزیدیت جب تک بیج رہے گا تو کاٹ دیں آپ اس درخت کو، میرے پاس تو بیج ہے وہاں بولوں گا، آپ یہاں بولنے نہیں دیں گے نا، آپ ان سے بیج لے کے نابود کر دیں، پھر یہ جہاں بھی ہوں گے یزیدیت کا درخت اگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یزیدیت کا بیج جو آپ نے کاٹ دیا ہے۔ امام یہ کہنا چاہ رہے تھے تم نے یہ کام نہیں کیا، ایک درخت کو کاٹ دیتے ہو، ایک یزید کو مار دیتے ہو، تم یزیدوں پر ڈھونڈتے پھرتے ہو، تم شمروں پر ڈھونڈتے پھرتے ہو، تمہیں شمریت کو ختم کرنا ہے، شیطان کو نہ ڈھونڈو، شیطنت کو ختم کرو، شیطان خود ہی مر جائے گا، ہے نہیں؟ یعنی وہ بیج ختم کر دو، وہ جڑ کاٹ دو، پھلوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی نابود ہو جائیں گے جب رابطہ زمین سے۔ امام نے کہا تم نے یہ کام نہیں کیا، عالموں سے بات کر رہا ہوں میں ڈاکٹروں سے خطاب کر رہا ہوں، کیا کیا تم نے؟ تمہارے اوپر ذمہ داری بنتی تھی، تمہیں آگے لے کے چلنا تھا، تمہارے پیچھے لوگ چلتے ہیں، کتنے پیشنٹ روزانہ دیکھتے ہو، کتنے لوگ تمہیں نہیں پتا علاقے میں کیا ہو رہا ہے، صرف ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہو کہ ہاں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، قیام بتاؤ کتنا کرتے ہو؟ تم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے اپنی تجارتوں کے اندر، اپنے رنگوں کے اندر، تم نے غلطی کی ہے، غلط پڑ گئے ہو۔ اور پھر امام نے عجیب بات کی، یعنی دین پہ کچھ بھی ہوتا ہے، خرافات رائج ہوتے رہے، فسادات ہوتے رہے، تم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، تم نہیں دیکھ رہے کہ یزید کس طرح سے حکومت کر رہا ہے، تم ایک قیام نہیں اس کے خلاف کرتے، خاموش بیٹھ کر اپنے گھروں کے اندر۔ لیکن اگر تمہاری زبان پہ حملہ ہو، تمہاری رسم پہ حملہ ہو، تمہاری تہذیبوں پہ حملہ ہو، تو تم فوراً ہی آ جاتے ہو باہر کر کے کہ ہماری زبان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری قوم کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے علاقے کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ کربلا بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی ایمان کس طرح سے دیکھ رہے تھے علاقوں کو، کس طرح سے ہمارا مطالعہ کیا ہوتے امام علی مقام، اور وہ بتا رہے تھے تم نے یہ کام کیا ہوا ہے، تم کبھی نہیں جی سکتے، تم نابود ہو جاؤ گے، ہو نہیں جاؤ گے، نابود ہو، وہ میت الحیا، چلتی پھرتی لاشیں۔ امام نے ایسی قوم کو قبول نہیں کیا، امام نے فرمایا دعا کی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، ربنا اللہم بدلہم، پروردگار نہیں چاہیے مجھے یہ قوم، کیوں نہیں چاہیے؟ یہ تو ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کہا جس کے پاس ارادے نہ ہو، آپ توجہ کریں، جن کے پاس ارادے نہ ہو، جو فریب وسائل میں گرفتار ہو، جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ سب دین پہ کچھ بھی ہو جائے یہ ہلتے نہیں ہیں، لیکن آپ ان کی قوم کو چھیڑتے دیکھیں، آپ ان کی ملتوں کو چھیڑتے دیکھیں، آپ ان کے قبیلوں کو چھیڑتے دیکھیں، یہ آپ بگولا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا ساتھ نہیں ہے دین کے لیے تمہارے پاس، وہ میت الحیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم بدلہم، پروردگار نہیں چاہیے مجھے لے لے اس قوم سے، لے لے مجھے اس قوم سے، یعنی قوم میں امام موجود ہے، امام دعا کر رہا ہے، پروردگار مجھے لے لے، تو جو ہے ہی نہیں وہ آنے کی دعا کرے گا کیسے؟ وہ بھی تو علی ہے، وہ علی نہیں ہے، وہ محمد ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، ابھی آپ سارے ان کی صفتیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے وقت کے محمد ہے، وہ اپنے وقت کے علی مرتضیٰ ہے، وہ حسن مجتبیٰ کی تصویر ہے، وہ حسین سید الشہداء کی تصویر ہے، شجاعت ہو تو حسین کی ان کے پاس ہے، عبادت ہو تو سید سجاد کی ہے، مرقع ہے میرا امام صاحب کا۔ تو یعنی علی ہیں اور جانا چاہتے ہیں، حسین ہیں اور جانا چاہتے ہیں، نہیں گئے امام علی مقام، میں نہیں جاؤں گا، حسین نے کہہ کیا ہے، کہا نہیں جاؤں گا میں کوفہ، نہیں جا رہے آپ کو تو بلا رہے، کہا نہیں جا سکتا ایسی ملتوں کے درمیان جو رنگوں میں پڑے ہو، جو نسلوں میں پڑے ہو، جو تجارتوں میں اپنے آپ کو جھایا ہوا ہے، دین کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، مجھے بھی بلاتے تو اپنے فائدوں کے لیے بلاتے۔ نہیں آپ نے دیکھ لیا کوفہ نہیں گئے امام نے کہا میں اپنے گلے کے اوپر خنجر چلوا سکتا ہوں، کوفے نہیں جاؤں گا، کیوں؟ نہیں چاہتے ایسی ملت، محتاجی ملت ہے۔ حضرت زہرا نے فرمایا اللہم، حضرت زہرا
علی کو مانتے تھے, علی کی بات نہیں مانتے تھے. علی کو مانتے تھے, علی کی بات نہیں مانتے تھے. زیادہ نے فرمایا اللہم اجل وفاتی سجدہ, پروردگار میری موت جلد سے جلد, یعنی ہونے کے باوجود وہ چاہتی نہیں ہے ایسی جنتوں کے اندر رہنا. تو جہاں پہ تھی وہاں سے جانا چاہتی ہے, تو جہاں پہ ہے ہی نہیں وہاں پہ آنا کیسے چاہے گی؟ اگر ہم فرعی مسائل کے اندر گرفتار ہو گئے. عزیزان محترم, قرآن نے اہل بیت علیہ السلام کربلا بہت دقت سے کام لیا. اتنا امام اتنی دیر تک خطبہ دیتے تھے. عزیزان محترم, ایک ایک سے بات کرتا تھا صحابہ کا لال, لیکن غربت کا عالم یہ تھا کہ حسین تنہا چل رہا, تمہاری کوئی عزت نہیں. امام نے بتایا ڈاکٹر, تم سمجھتے ہو ڈاکٹر ہوگا تو عزت ہے تمہاری, تم اپنے سر میں امامہ رکھ کے عالم بن کے سمجھتے ہو عزت ہے تمہاری. عزت یہ نہیں, غلط تصور ہے تمہارا. معیار یہ نہیں ہے کہ تم 20 میں گریڈ میں, یہ کون سی عزت تم نے اپنی بنائی ہے؟ اسلام کی عزت ہے تو تمہاری عزت ہے, دین محفوظ ہے تو تمہاری عزت ہے. امام نے کہا غلط معیار نہ بناؤ عزت ہو کے. اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا, میرے ساتھ نہ آئے اور پھر انہیں چیزوں میں پڑے رہے, تو یقین جانو تم ذلیل ہو پھر جتنے بڑے پیٹ میں. اور امام بات کرتے رہے. عباس بھی باتوں میں ہے, علی اکبر بھی ہے, سارے اصحاب اور سارے لوگ موجود ہیں, لیکن کوئی حسین کے ساتھ. آپ نے دیکھ لیا جو مولا ملتیں ہوتی ہیں وہ اپنے وقت امام کو چھوڑ کے چلی جاتی, اور امام پہ جب وہ طلحہ کربلا کا صحابی عزیزان حسین نے قبول کر لیا. اور آپ نے فرمایا ان الدین وابن الدین قد رکضنی بین السطین من السلۃ وذلہ وعلیہا من الذلہ. آپ نے فرمایا اس فرمایا کہ بیٹے نے اس یزید نے مجھے مجبور کر دیا, میں دو راہوں میں سے ایک کا انتخاب کروں, ایک ذلتوں کا راستہ ہے, ایک شہادت کا راستہ. والحیات میں ذلت کا راستہ قبول نہیں کر سکتا, میں یزید کی محنت نہیں کر سکتا. یہ جس قدر سب ذلیل ہو سکتے ہو سکتے, حسین ابن علی ذلتوں کے راستے کو آپ نے اور آپ نے چھوڑ دیا. اور آپ نے کہا, اور پھر دو شیخ بہت ہی خوبصورتی سے شاید نے کہا, امام کی جو آخری جملے تھے اس کی 81 درست کی. آپ نے فرمایا کہ یا شمشیرو سنو, آپ نے فرمایا فیا سیوف ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خوشی. اے نانا کے دین اگر تیری بقا حسین کے قتل میں ہے تو فیا سیوف خوشی. آؤ تب آؤ مجھے بھی آپ بچ گئے. حسین ابن علی تلوار اس کے لڑنے کے لیے تیار. حسین اپنا جسم دے سکتا ہے, حسین اپنا سر قلم کرا سکتا ہے, مگر ذلتوں کے راستوں کو بردار. حسین کو قبول ہے کہ علی اصغر کے جنازے کو اٹھا لے. حسین کو قبول ہے, وہ مسائل کسی نے نہیں دیکھے. تاریخ میں مجھے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی کا بیٹا اس طرح سے تڑپ رہا ہو, وہ بھی پیغمبر کا بیٹا ہوا باپ کچھ کر نہ سکے. اب چیزاں وقت پڑے آپ نے وہ اٹھائے, آپ عجیب تھے. آپ کو ہم نے عرض کیا صرف شہادت تک مسئلہ نہیں تھا, یعنی صرف شہادتوں کا مسئلہ نہیں تھا, بلکہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ فکر مند تھے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری شہادت ہو جائے گی, میں اتنی قربانی دے دوں گا, اس کے باوجود بھی یہ مجھے چین سے بیٹھنے نہ دیں گے. میرا لباس ہٹا دیا جائے گا, میرا لباس چھین لیا جائے گا. اس لیے آپ نے اپنی بہن سے کہا تھا میری شہادت کے بعد بھی یہ مجھے چین سے رہنے نہ دیں گے. وہ کرتا لایا جائے جو میری والدہ نے دیا تھا, شاید یہ کرتا جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. اور عجیب ہے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد بھی حسین کو ایسے چھوڑا دے گیا. آپ نے دیکھ لیا لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, اس طرح سے مظلومیت تھی. عمر سعد کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے صرف آپ توجہ کریں, جب بلایا گیا نا عمر سعد سے بات ہوئی, عمر سعد نے کہا ہم نے حسین کی لاش میں صرف گھوڑے دوڑائے نہیں تھے, بلکہ گھوڑوں کو لے کے آئے تھے, گھوڑے دوڑائے تھے, اور دوڑانے کے بعد پھر حسین ابن علی کی لاش پہ لے کے آئے, اور پھر لاش پہ لانے کے بعد گھوڑوں نے وہاں پہ جو ہے اپنے پاؤں سے حسین ابن علی کی لاش کے ٹکڑے حسین ابن علی کی لاش کے ایک ایک ہڈی کو توڑ دیا گیا تھا. یہی وہ وقت ہے جب میرے ایمان نے سلام کیا, سلام کرو اس شہید اعظم پر جس کے جسم کو پامال کیا گیا, جس کے جسم کو
کرتا. عزیزان محترم آپ یقین جانیے اس سب کے وقت بھی سکینہ کی آنکھوں میں ایک آنسو آیا. امام نے مدد کر دیا, اے بیٹا سکینہ, ارے گریا نہ کرو, تمہارا گریا مجھے پریشان کر دیتا, میرا دل ہلا دیتا, مجھے نہیں معلوم. ارے کربلا کے بعد جب سمت نے تماچے مارے ہوں گے, جزاکم اللہ خیر جزا, حسین میں کیا گزری ہوگی. عزیزان محترم وہی بچی ارے کربلا کے بعد کوفے کا سفر شروع ہو گیا, بڑھتی چلی گئی, پیاس باقی رہی, تماچے کھاتی رہی, بے قرارا اونٹ پہ سوار کیا گیا. جب کوفہ پہنچی بس آخری جملہ آوازیں دیتی تھی, اللہ تعالی تمہیں اماں مجھے پیاس مارتی ہے, تمہیں اماں مجھے پانی چاہیے. ارے اونٹ پہ اپنی پھوپھی کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, پھوپھی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پھوپھی بھی مجبور ہے, پانی نہیں دے سکی. ایک مرتبہ ایک خاتون نے جسے حلیمہ کہتے ہیں, ارے جب اوپر سے یہ منظر دیکھا, ایک مرتبہ پانی لے کے آئی, لانے کے بعد زینب سے کہا میں دیکھ یہ رہی ہوں یہ بچی پیاسی بات ہے, اسے یہ پانی دے دیجئے, مگر ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے پہلے یہ میرے لیے دعا کرے, اس کے بعد یہ پانی میں اس بچی کو دے دوں گی. آپ نے کہا پتا تیری دعا کیا ہے, کہا میری دعا یہ ہے آپ خدا سے دعا کریں. ارے جس طرح ایسا عجیب جملہ زینب بچ کر پارا پارا ہو گیا. کیا کہتی ہے جس طرح سے آئیے بچے یتیم ہوئے, جس طرح آپ اسیر ہوئے, میری اولاد یتیم نہ ہو, آپ اسیر نہ ہو. اچھا دعا کرتی گئی, کہا دوسری دعا بتا, کہا دوسری دعا یہ ہے, میری ایک دعا یہ ہے مدینے میں میری شہزادی ہوتی ہے, مدینے میں میرا آقا حسین ہے, میرے لیے دعا کرے, میں مدینے جاؤں, اپنی شہزادی کی زیارت کر لوں. کہاں بتا سکتی ہے, ارے تیری شہزادی کون ہے, تیرا آقا کون ہے. حلیمہ کہتی ہے میری شہزادی زینب اور ان کے تمام والدین اور ان کے تمام شکرگزار جنہوں نے اس حدیث کے ساتھ اعتقاد کیا ہے. اللہ ہم سب کی تمام مومنین جو بھی اس وبا میں مبتلا ہیں ان سب کو اپنے
امام سعید سجاد شفیع احمد عادلہ فرما بارگاہ اس مقام پر بارگاہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما بارگاہ پاکستان کے خدمت گزاروں کی توفیق عافیت عطا فرما بارگاہ تمام الملک کا متحدی اسلام خصوصاً اور سیستان کی حفاظت فرما رہبر عظیم الشان کو تو لوگ عطا فرما امام اصل کی ضرور کی تاکید فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى